السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس میں ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ بہت سے احباب اور ہمارے عزیز بھائیوں کی جانب سے کچھ سوالات ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال عمر رامش جو ہیں ان کی جانب سے ہیں۔ ان کی جانب سے سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب آپ نے پہلے سوال میں فوٹو والی بات کہی تو آدھار کارڈ والا جائز ہے، لیکن آج کے زمانے میں اگر کہیں شادی کا رشتہ لگتا ہے تو لوگ لڑکا یا لڑکی کی فوٹو مانگتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے، پلیز بتائیے گا ضرور۔ دیکھیے، جہاں تک فوٹو کی بات ہے اور تصویر کی بات ہے تو یہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو بالکل یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور تصویر کھنچوانا، فوٹو کھنچوانا، کھینچنا یا کھنچوانا، اس پر جو ہے حدیث کے اندر بہت سخت وعید بھی آئی ہے، اور فوٹو کھنچوانے والوں پر، کھینچنے والوں پر لعنت بھی آئی ہے۔ تو ایسی شکل کے اندر کہ کہیں کسی لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ لگ رہا ہو اور لڑکی کی فوٹو دیکھنے کے لیے یا لڑکے کی فوٹو دیکھنے کے لیے فوٹو مانگا جائے، منگوایا جائے یا فوٹو باقاعدہ اتروایا جائے، تو یہ بالکل جو ہے غیر درست ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ چونکہ عام طور پر آج کل یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ مثلاً انسان جب فوٹو کھنچواتا ہے تو وہ اس فوٹو کے اندر اتنا زیادہ اس کو مزین کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ انسان کالا پیلا ہے تو فوٹو کے اندر وہ خوبصورت نظر آئے گا اور بہت اچھا جو ہے اسمارٹ معلوم ہوگا، یا اگر وہ لڑکی جو ہے رنگ کے اعتبار سے بہت زیادہ صاف رنگ کی نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کا فوٹو مانگا جائے گا تو وہ فوٹو اس طرح سے جو ہے وہ کھنچوائے گی کہ فوٹو کے اندر اس کی شکل و صورت جو ہے بہت زیادہ صاف ستھری اور بہت خوبصورت معلوم ہوگی۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ ایک دھوکہ بھی ہے ایک طرح سے، کہ آپ نے تو فوٹو منگوا لی اور فوٹو جو آپ کے پاس ہے بڑا خوبصورت انداز کا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی پسند بھی آ گیا، لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، تو پھر آپ شادی کے بعد جو ہے وہ بالکل پریشان ہو جائیں گے، اور بسا اوقات جو ہے وہ آپ کا دل جو ہے وہ نہیں مل پائے گا اور خدا نخواستہ جدائیگی کی نوبت جو ہے وہ آ جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، حدیث کے الفاظ بھی ہیں فانظر الیہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی رسول سے فرمایا کہ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس کی جو تشریح علماء محدثین نے کی ہے وہ یہ کہ اپنے یہاں کی جو مستورات ہیں، اپنے گھر کی جو خواتین ہیں، ان خواتین کو لڑکی والوں کے گھر پہنچا دیا جائے، تاکہ وہاں پر وہ لڑکی کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف ہو جائیں، اس کی شکل و صورت اور اس کے احوال، ان سب سے پوری طرح واقف ہو جائیں۔ اب جب وہ پوری طرح واقف ہو جائیں تو وہ اپنے گھر میں آ کر جو اپنا بچہ ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا لڑکا ہے، اس کو جو ہے وہ پورا واقف کرا دیا جائے اور بتا دیا جائے۔ تو یہ سب سے زیادہ بہتر بھی ہوگا اور سب سے زیادہ اچھا بھی ہوگا، کیونکہ گھر کی خواتین جو خبر دیں گی وہ بالکل صحیح ہوگی، وہ بالکل سچی اور پکی خبر ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایسے موقعوں پر یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو پہنچا دیں، تاکہ وہ پورا جو ہے لڑکی کی حالت جو ہے اس کا جائزہ لے لیں اور گھر میں آ کر جو ہے اس کو بتا دیں۔ تو یہ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر فوٹو کھنچوایا جائے اور پھر باقاعدہ وہ فوٹو بھیجا جائے تو یہ بالکل درست نہیں ہے، نہ فوٹو کھینچنا جائز ہے، نہ کھنچوانا جائز ہے۔ ایسے ہی دوسرا سوال ہے خوشی قریشی، یہ سوال کر رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالوں میں نظر لگ جائے تو کیا کریں؟ بہت سے لوگ مرچی سے اتارتے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ انہی کا ایک سوال ہے، وہی سوال ہے ان کا، 2 مرتبہ انہوں نے یہ سوال پہنچا دیا۔
السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالوں میں نظر لگ جائے تو کیا کریں؟ بہت سے لوگ مرچی سے اتارتے ہیں تو کیسے اتاریں نظر؟ یہ ان کا جو ہے وہ سوال ہے۔ تو عام طور پر یہ بات بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بال بہت جلدی جو ہے وہ جھڑنے لگ جاتے ہیں، ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، گرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو بھی تیل انسان استعمال کرتا ہے، چاہے وہ خوشبو کا ہو کہ غیر خوشبو کا ہو، اس تیل پر جو ہے انہیں پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اور وہ پڑھ کر کیا دم کرنا ہے؟ جو آیات شفا ہیں وہ آیات شفا جو ہے انسان پڑھے اور ان کو پڑھ کر جو ہے وہ دم کرے اس تیل پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سر کے اندر اس کی مالش کرے، اپنے سر میں اچھی طرح اس کو لگائے، تو انشاءاللہ سر کے اندر جو بال ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے، جڑیں ان کی مضبوط ہو جائیں گی، تو پھر نہ بال ٹوٹیں گے، نہ جھڑیں گے، نہ گریں گے۔ اب وہ آیات شفا کیا ہیں؟ وہ آیات شفا یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ دوسری آیت ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ تیسری آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ چوتھی آیت ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ اور پانچویں آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور چھٹی آیت ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ 6 آیتیں ہیں جو آیات شفا کہلاتی ہیں۔ تو ان آیات شفا کو جو ہے پڑھا جائے، طاق عدد میں انسان پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھ لے یا 5 مرتبہ پڑھ لے، 7 مرتبہ پڑھ لے، اور وقت میں گنجائش ہو تو 21 مرتبہ پڑھ لے، اور پڑھ لینے کے بعد اس تیل کے اندر جس کی وہ مالش کرتی ہیں، سر میں لگاتی ہیں، اس تیل پر جو ہے وہ دم کر لے اور پھر اس کے بعد لگائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ان کا بالوں کا جھڑنا، بالوں کا گرنا اور ٹوٹنا یہ بند ہو جائے گا، اور وہ بہت جلدی جو ہے بالوں کے اعتبار سے صحت یاب اور جو ہے شفا یاب ہو جائیں گی۔ ایسے ہی ایک سوال ہے کنگ کوبرا کی جانب سے: مفتی صاحب میری ماں مجھ سے بہت ناراض ہیں، اب میں کیا کروں؟ ویڈیو کے ذریعے بتائیں۔ دیکھیے، ماں باپ کو اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ اپنی بندگی کے بعد مقام و مرتبہ دیا ہے۔ قرآن نے بھی جو ہے اس کو بیان کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ ہے سب سے اول اللہ نے اپنی بندگی کو بیان کیا، اور پھر بندگی کے بعد جن کا حق بیان کیا اور جن کا مقام و مرتبہ بتایا، جن کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کہا، وہ ماں باپ ہیں، وہ والدین ہیں، وہ اس کے پیرنٹس ہیں، کہ ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، کبھی ان کو ناراض نہ کیا جائے، کبھی ان کا دل نہ دکھایا جائے، کبھی ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے، حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان کی اطاعت جو ہے وہ کی جائے۔ ایک موقع پر ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر اسی طرح دوسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر چوتھی مرتبہ یہی سوال کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے، ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اب آپ کے ماں باپ یا آپ کی ماں اگر ناراض ہیں تو وہ کیوں ناراض ہوئیں؟ آپ سے کون سی غلطی ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے ناراض ہوئیں، یا آپ نے کوئی بات ان کی نہیں مانی جس کی وجہ سے ناراض ہوئیں؟ آپ اس کو ذرا سا غور کیجئے، آپ سوچئے کہ مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی تب میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئیں، یا فلاں کام مجھ سے غلط ہو گیا تھا اس وجہ سے ناراض ہو گئیں۔
تو اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس غلطی کی وجہ سے معافی مانگ لیجئے، معذرت کر لیجئے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیجئے۔ اور اب تک جو آپ نے ماں باپ کی بات نہیں مانی یا ماں باپ کی اطاعت نہیں کی، اب آپ بھرپور دل و جان سے خوش دلی کے ساتھ ماں کی بھی اطاعت کیجئے، باپ کی بھی اطاعت کیجئے اور جتنا ہو سکے ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیجئے۔ تو انشاءاللہ پھر جب آپ اطاعت کرنے پر آ جائیں گے، خدمت کرنے پر آ جائیں گے، تو آپ کی والدہ آپ سے راضی بھی ہو جائیں گی، آپ سے خوش بھی ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ کبھی وہ ناراض نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح ماں باپ کے لیے دعا بھی انسان کو کرنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا اچھا جو ہے معاملہ فرما جیسا کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا ہے۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ماں باپ راضی رہیں گے، خوش رہیں گے اور وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کریں گے، اور ماں باپ کے دل کی دعائیں جو ہیں اللہ ضرور اس کو سنے گا، قبول کرے گا، اور پھر وہ بچے اور وہ بیٹا بیٹی وہ روز بروز دن بدن ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی ایک اور سوال ہے خالد شیخ کی جانب سے۔ یہ جو ہے سوال کر رہے ہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، ایسا کہنا کفر ہے؟ دیکھیے، یہ تو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، بنیادی ستون ہیں، جس میں اولین بنیادی ستون تو کلمہ توحید ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ یہ تمام بنیادی ارکان ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کسی بھی ایک بنیادی ستون کا انکار کرنا، بنیادی رکن جو ہے اس کا انکار کرنا، گویا کہ وہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ وہ کفر والا عمل کر رہا ہے، وہ کافر والا عمل کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر تو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو بیان کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے قصداً جان بوجھ کر جو ہے وہ نماز چھوڑ دی، اس نے کفر والا عمل کیا، کافروں جیسا عمل کیا۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یعنی وہ نماز کا انکار کر رہا ہے، عملی طور پر تو کر ہی رہا ہے، وہ زبان سے بھی اس کی باقاعدہ نفی کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کے ایک بنیادی حکم کا، بنیادی رکن کا انکار کرنا بالکل اس کو جو ہے وہ کفر تک پہنچا دے گا۔ اس لیے اس طرح کے الفاظ سے، اس طرح کے جملوں سے، اس طرح کے کلمات سے انسان کو حتی الامکان جو ہے بچنا چاہیے، اور اپنی زبان سے ایسے جملے نہیں کہنا چاہیے کہ جس سے وہ انسان کافر ہو جائے، وہ انسان اللہ کا نافرمان بن جائے اور وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے، مسلمانوں کی فہرست سے اس کا نام جو ہے وہ نکل جائے۔ ایسے الفاظ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے رونا دھونا چاہیے، تاکہ اللہ اس طرح کے کلمات جو اس نے کہہ دیے ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے اس کو پورا جو ہے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے بھائیوں کی جانب سے سوالات تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان کو جواب جو ہے وہ مل گئے ہیں، اور وہ ان جوابات سے پورے طور پر مطمئن بھی ہوں گے انشاءاللہ۔